بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ سعودی عربیہ کے اندر گھریلو ملازمین کے حوالے سے ایک بہت بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے نظر آتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے کفیل نے جو ہے نا ہم سے جعلی دستخط کروا لیے، وہ ہماری تنخواہ ہڑپ گیا۔ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں اور یہ بالکل حقیقت میں ہوتا بھی ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو تفصیل شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے۔ یہ جو خبر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ سن اور سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کفیل آپ کے ساتھ کوئی ادلا بدلی یا کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے یا پیپر کی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے نہیں کرنے دینی۔ اگر آپ خود اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خبر کی تفصیل شامل کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی گھریلو ملازمین ہیں، جس کے اندر سہخاص، عامل منزلی، عامل مزلہ یا خدامہ ہے، یہ تمام ڈومیسٹک ورکر ہیں۔ ان تمام لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے دوسرے مرحلے کا آغاز 1 جنوری سے ہو چکا ہے۔ باقی جو تمام سعودی عربیہ کا جو لیبر سسٹم ہے یا ان کے بینک اکاؤنٹس میں تنخواہیں آتی ہیں، لیکن جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں وہ ابھی تک پھنسے ہوئے تھے۔ ان کو کفیل اسی وجہ سے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے انہیں تنخواہیں نہیں دیتے تھے، اور اگر یہ ڈومیسٹک ورکر کہیں پر جا کے اپیل بھی کرتے تو جو ان کا کفیل ہوتا ہے وہ پھر جا کر وہاں پر وہ کاغذ دکھا دیتا ہے جس کے اوپر اس نے ایڈوانس میں ان سے سائن کروا رکھے ہوتے ہیں، اور اتنے ظالم کے بچے ہوتے ہیں کہ وہ ایڈوانس میں بندے سے دستخط کروا لیتے ہیں۔ 2 3 مہینے کی جو ہے نا انہوں نے ایڈوانس کروا کے رکھے ہوتے ہیں، اور کبھی ضرورت پڑے تو وہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو تنخواہیں دے رکھی ہیں، سائن کروائے ہوتے اس نے۔ اب حکومت نے ان کی حق تلفی کو روکنے کے لیے 1 جولائی 2024 سے پہلے مرحلے کا آغاز کیا تھا، جس کے اندر نئے آنے والے تمام ڈومیسٹک ورکرز کی تنخواہیں آن لائن ادا کرنا ہوگی۔ اس کے بغیر ویزا جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ شرط جو ہے نا آنے والوں کے لیے تو لاگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 1 جنوری سے 2025 سے جو آغاز ہوا ہے، اس کے اندر غالباً جس کے 4 ڈومیسٹک ورکر ہیں وہ جناب علی اپنے آپ کو پابند کرے گا کہ تمام ملازمین کی جو تنخواہیں ہوں گی ان کے بینک اکاؤنٹ میں دے گا۔ وہ کیش نہیں دے سکتا، وہ بینک اکاؤنٹ میں دینے کا پابند ہے۔ اب یہاں بھی ایک بات کو غور سے سن لیجئے، کفیل آپ کا اکاؤنٹ بنوا کے کارڈ خود رکھے کہ میں تمہیں خود تنخواہ دوں گا، تو ایسا بھی نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ بینک اکاؤنٹ تو آپ کا بن گیا تو اس کا ATM کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ کفیل کے پاس۔ وہ کیا ہوگا کہ ادھر سے پیسے ٹرانسفر کرتا رہے گا، ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پیسے ٹرانسفر کرے اور آپ کو جو ہے نا پیسے کم دے، یا آپ کی تنخواہ ٹرانسفر کرے اور آپ کو پیسے نہ دے۔ ATM کارڈ اپنے پاس رکھو، کفیل کو مت دو، اور پھر وہ تنخواہ جو ہے نا بینک میں ڈالے گا، اور پھر کارڈ اگر اس کے پاس ہے تو وہ نکال لے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا، اور پھر بھی وہ تمہیں ہی پھنسا دے گا۔ اب یہ جو 1 جولائی 2025 ہے نا، تو اس سے جو ہے نا جس کے پاس کم از کم 3 ملازم ہیں تو وہ اپنے ملازمین کو جو سیلری ہوگی وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا، اور 1 جنوری 2026 کو جس کے پاس ایک بھی ملازم ہوگا تو وہ کفیل اپنے ایک بھی ملازم کو جو تنخواہ ہوگا وہ اس کی تنخواہ جو ہے نا اس کے اپنے اعمال کے اکاؤنٹ میں دے گا۔ یعنی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی کفیل اپنے اعمال کی جو ہے نا تنخواہ نہیں کھا پائے گا، اور سب کو اپنا اپنا حق ملے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ بہت سارے ایسے ظالم لوگ، ایسے ظالم کفیل بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے اعمال سے، جیسے ہی وہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے سعودی عربیہ پہنچتا ہے تو وہ اس سے فوراً اسی وقت اس کے سائن بھی کروا، سال کے وہ سگنیچر کروا کے رکھ لیتا ہے کہ میں سال کی جو ہے اس کی سیلری دے چکا ہوں، اور وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنا خیال رکھے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام پردیسی بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔